پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اٹک جیل میں ہوئی، اور جو اسپیشل کورٹ تھی اس کے جج صاحب اسلام آباد سے خاص طور پہ اٹک جیل تشریف لے کے گئے، وہاں پہ سماعت ہوئی اور جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کی جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اس میں 13 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اب ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کیس کی سماعت ہے یہ اٹک جیل کے اندر کیوں ہوئی ہے، اور جو 13 ستمبر تک جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع ہوئی ہے، تو اس کے بعد ایک سوال پیدا ہو گیا کہ کیا سابق وزیر اعظم آئندہ انتخابات سے پہلے رہا ہو پائیں گے، یا اسی طرح کسی نہ کسی کیس میں ان کو گرفتار کیا جاتا رہے گا یا ان کے ریمانڈ میں توسیع ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اہم سیاسی اور قانونی معاملات ہیں۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے معروف ماہر قانون ہیں، جناب عطاءاللہ تارڑ صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور عابد زبیری صاحب صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کیونکہ نواز شریف صاحب کے بھی وکیل رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے بھی وکیل رہے ہیں، اور آپ نے اور بھی بہت سے ایسے اہم کیسوں کو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں ڈیبیٹ کیا ہے، مثلاً اصغر خان کیس ہے، مجھے تو بہت سے کیس یاد ہیں، ڈاکٹر مبشر این آر او والا کیس۔ تو میں اس لیے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو جب کسی فارمر پرائم منسٹر کے خلاف مقدمے کی سماعت جیل کے اندر شروع ہو جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک بالکل معیوب چیز ہے۔ ایک بڑا بنیادی اصول ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ایک کھلی عدالت جو ہے وہ انصاف کا بنیادی تقاضا ہے۔ بند کمرے میں ٹرائل جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اگر آپ دیکھیں جو ریولوشن ہوئی، جو انقلاب آیا امریکہ میں، اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ یہ ٹرائل جو ہے اوپن نہیں کر رہے، تو اس لیے یہ تو بہت ہی معیوب بات ہے۔ یہ وہاں ہوتی ہے جہاں آپ نے کوئی مخصوص نوعیت کے ملٹری ٹرائیبیونل میں، اور وہ بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ کیا سویلین کو ملٹری ٹرائیبیونل میں لے جایا جا سکتا ہے، ہم عدالت گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے کوئی ملٹری کورٹ بنایا، کوئی مارشل لاء کا زمانہ ہے، وہاں آپ نے جلدی جلدی کسی کو سزا دے کے سائڈ پہ کرنا ہے، تو وہاں اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ ایک جمہوری دور میں جہاں بظاہر آپ کہیں کہ جی آئینی نظام کار فرما ہے بظاہر، تو وہاں ایسا کرنا جو ہے بالکل کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا تارڑ صاحب، میں نے آج آپ کو تھوڑا مشکل میں پھنسا دیا کیونکہ سلمان صاحب جو ہیں وہ لاء کالج میں آپ کے ٹیچر تھے، لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ آپ ڈیفینڈ کریں گے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں ہو رہی ہے؟ آپ کے ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، آپ کا کیا موقع؟ راجہ صاحب، بصد احترام میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ عمران خان صاحب کے وکلاء کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا ہے۔ اچھا، دیکھیں نا کیا ایشو تھا، کئی پیشیاں اس وجہ سے اٹینڈ نہیں کی کہ ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے، باقاعدہ وہ ٹوپی پہن کے ایک حصار میں، اور پھر گارڈز اور ایک ہٹو بچوں کا شور، تو یہ تو ڈے ون سے کہہ رہے تھے کہ جی ہم ادھر F8 کے کمپلیکس میں نہیں آئیں گے، ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے، ہم فلاں جوڈیشل کمپلیکس میں نہیں جائیں گے، وہاں سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ پہلا اسپیکٹ تو اس کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلاء ایک سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ، خالی کمرہ چاہتے تھے، جو کہ ان کو پرووائڈ کیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ عام نوعیت کا کیس نہیں ہے، یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ 1923 کے تحت رجسٹرڈ ایک مقدمہ ہے جس کی ہیئرنگز مور اور لیس ان کیمرہ ہوں گی، کیونکہ دیکھیے پہلے ہی ایک کاغذ کو جلسے میں لہرایا گیا اور کہا گیا یہ دیکھیں یہ اس ملک نے ہمارے خلاف سازش کر دی۔ اب پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کو اپنی سیاست کے فروغ کے لیے استعمال کرنا، ایک ایسا ڈاکیومنٹ جو ان آتھرائزڈ ہے کہ آپ وہ کسی اور کو نہیں دے سکتے، سیکرٹ ہے، وہ ایک باقاعدہ کوڈڈ سسٹم کے تھرو امریکہ سے ٹریول کرتا ہوا آیا ہے، اس کو ان آتھرائزڈ لوگوں کو نہ صرف ڈسپلے کرنا، اس کو گما دینا، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، ایک میٹنگ کر کے سازش کرنا، یہ کیس عام کیس نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں انوالوڈ ہیں جہاں پہ ان کیمرہ کورٹ کی پروسیڈنگز ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اٹک سے باہر آ جائے، مگر وہ لوگ جو کل کو درخواستیں دیا کرتے تھے کہ ہم پیش نہیں ہو سکتے، ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے، آج ان کا کیا جواب ہے اس معاملے کے اوپر؟ اچھا